السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وفات کے بعد موجودہ حاضرین کے لیے مسنون و مستحب عمل یا مسنون و مستحب کام۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے 6 چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے 7ویں چیز بیان کروں گا۔ اس سے قبل 6 چیزیں وہ کیا بیان کیا ہوں؟ میت کا آنکھیں بند کر دینا، لاش پر کپڑا ڈھانپ دینا، تجہیز و تدفین میں جلدی کرنا، قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا، شرعی طریقے پر اعلان کرنا، میت کو بوسہ دینا۔ آج 7ویں چیز ہے میت کے گھر والوں کو کھانا بنا کر بھیجنا، یعنی ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، انتظام کرنا۔ یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، ان کے جو پڑوسی ہے، جو موجودہ حاضرین ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جن کے گھر کوئی فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو ان کے گھر میں کھانے کے انتظام کریں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور شہادت کی خبر آئی تو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ کیوں؟ ابھی وہ مصیبت زدہ ہے، ابھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ابھی ان کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اس لیے فکر مند ہے، اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جو قرابت دار ہیں، جو پڑوسی وغیرہ ہیں یا موجودہ حاضرین ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو ان کے گھر تک کھانا بنا کر کے بھیجیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب کھانے کی حدیثیں یاد ہوتی ہے، کھلانے والے کہ کھلاؤں، یہ چیز انہیں یاد نہیں رہتی ہے۔ آج ہر ناحیے سے اگر کوئی مر جائے تو ان کے گھر سے کھانے کی خواہش کرتے ہیں، تیجے کی شکل میں، دوم کی شکل میں، 10ویں کی شکل میں، 40ویں کی شکل میں، برسی کی شکل میں۔ یہ کھانے ہی کے تعلق سے سوچتے ہیں، کھلانے کے تعلق سے کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کھلانے کے تعلق سے بھی سوچیں۔ کھانے کے تعلق سے تو روایتیں موجود نہیں ہیں، لیکن کھلانے کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو کھلانے والے حدیث پر عمل کرنا چاہیے، کھانے والے حدیث پر نہیں۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مر گیا ہے، اب مر گیا ہے، اس موقع پہ بعض لوگ مل کر کے انتظام تو کر دیتے ہیں کھانا وغیرہ کھانا کے، پورے گاؤں مل کر کے کھاتے ہیں، انتظامات کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد ایک لسٹ کی شکل میں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے والد محترم جو وفات پا گئے تھے، یا آپ کے بھائی جو وفات پائے تھے، یا آپ کی والدہ جو مر گئی تھی، ایسے موقع پر ہم نے کھانے کا جو انتظام کیا تھا، یہ 10,000 کا لسٹ ہو گیا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، ایسا بھی درست نہیں ہے، ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کھلانے کے تعلق سے روایت ہے، کھانے کے تعلق سے نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اب یہاں تو کیا ہے، میت ہی کے گھر سے کھانے کے انتظام ہو رہا، تو سوچ سکتے کتنا برعکس ہے، کتنا الٹا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانے کے انتظام کریں۔ اور بھرا پڑوسی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی بنتا ہے ایسی مصیبت میں ساتھ دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دور دراز کے جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے بھائی، اگر قرابت دار، پڑوسی وغیرہ اگر بھیج دیں تو ان کے لیے بھی وہی کھانا کھائیں گے، کیونکہ میت کے گھر کی جانب سے کھانا کھانا ایسا درست نہیں ہے۔ لیکن ایک دم مجبوری کی کیفیت ہے، تب کیا کیا جائے گا؟ مجبوری کس ہے؟ ایک دم پوری قوم بے حس ہے، خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے، نہیں دینا چاہتی ہے،
اور دور دراز سے رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے پھر کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انتظام کرنا چاہیے، اور اتنا تو کم سے کم خیر خواہ ایک انسان کا ہونا چاہیے، انسانیت اتنا تو زندہ رہنا چاہیے کہ ایسا اتنا بھی نہ کرے تو۔ لیکن مجبوری کی کیفیت اگر نہیں بنے تو ایسی صورت میں اگر آنے والے رشتہ داروں کے لیے اگر کوئی کھانے وغیرہ کے انتظام کر دیا ہے تو یہ بہتر ہے ان کے حق میں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی پورے گاؤں والے مل کر کے، پورے محلے والے مل کر کے، دور سے آئے ہوئے بھی، قریب سے آئے ہوئے بھی، سب مل کے کھانا، یہ کھانا درست نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ کیا جائے کہ جن کے گھر مر گیا ہے ان کے گھر تک پڑوسی وغیرہ، موجودہ حاضرین وغیرہ ان کے گھر تک کھانے کا انتظام کریں، کھانا پہنچائیں۔ لیکن اگر مجبوری کی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے تو بس اتنا ہی لوگوں کا کھانے کا انتظام ہو جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سی بات ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین۔